الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم حاضرین، سنن نسائی کی ایک صحیح روایت جسے آپ یقیناً سن چکے ہوں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ختم ابو طلحہ ام سلیم کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم کو، یہ حضرت انس کی والدہ ہی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا رشتے کے لیے. تو انہوں نے جواب دیا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، کہ اے ابو طلحہ اللہ کی قسم آپ کے جیسے آدمی کا پیغام رد نہیں کیا جاتا. آپ خاندانی، سماجی اور جو بھی ایک انسان کے لیے، رشتے کے لیے ضروری مطلوبہ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہیں. اس لیے آپ کے رشتے یا آپ کے جیسے آدمی کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا. ولیکنک رجل کافر، حضرت ام سلیم نے کہا لیکن آپ جو ہیں وہ کافر آدمی ہیں. وہ انا امرأۃ مسلمہ، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ولا یحل لی ان اتزوجک، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں. فإن تسلم فذلک مہری وما اسألک غیرہ، اگر آپ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، تو میں اس کو قبول کروں گی اور آپ کا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا. میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا بطور مہر آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی. پھر اس کے بعد یہاں اس روایت میں اختصار ہے فاسلم، حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ساتھ میں یہ بھی پوچھا، یہ بھی کہا، لمحہ فکریہ اور تدبر کا نقطہ دیا کہ غور کرو ابو طلحہ، جس بت کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا ہے؟ اس کو ایک بڑھئی تراشتا ہے. تم اسے حکم دیتے ہو، کوئی بڑھئی جس کو ہم مستری کہیں یا جو بھی کہیں، اس کو کاٹتا تراشتا ہے اور اس کو شکل و صورت دیتا ہے. تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا یا بنوایا اور پھر تم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو. کیا وہ تمہاری ضرورتوں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ ذرا غور تو کرو. اس تفصیلی روایت میں ہے کہ ابو طلحہ وہاں سے لوٹے اور حضرت ام سلیم کی یہ آخر کی باتیں ان کے دماغ میں گردش کرنے لگی کہ واقعی جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ کیا سنیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور جب اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہمارے کام آنا تو دور کی بات ہے، کس بنیاد پر ہم ان کی پوجا عبادت کریں؟ چنانچہ پھر یہ نتیجہ نکلا فاسلم، بعد میں آئے، اسلام قبول کیا. فکانا ذالک مہرھا، یہی ان کا مہر تھا. اس روایت کے راوی ایک تاؤس ہیں، تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلیم سے بہتر مہر کسی کا نہیں پایا.
اسلام میں سب سے بہتر مہر اس عورت کا ہے. یہ ایک صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ان کے متعدد واقعات اگر ان کی سیرت پڑھی جائے تو ایک لمبی چوڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے. یہ وہی صحابیہ ہیں اور یہی ابو طلحہ ہیں ان کے شوہر، جن کا بخاری مسلم کا وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں بخاری کا، کہ مہمان رسول کو رات میں لے گئے، بچوں کے خوراک کے برابر صرف کھانا گھر میں موجود تھا، بچوں کو بہلا پھسلا کر دونوں نے سلا دیا، مہمان کو اندر بلایا، چراغ گل کر دیا اور پھر کھانا ان کو کھلا دیا. ظاہر یہ کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اندھیرے میں مہمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کھانے سے محروم ہے. اور انہی کے سلسلے میں جب دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہاری اس ادا اور اس عمل سے خوش ہو کر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی ہیں سورہ حشر کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے مسلمان ہیں انصار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں شدید ضرورت ہو، بھوکے ہیں، ضرورت ہے، لیکن خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا. یہ وہی ام سلیم ہے، یہ وہی ام سلیم ہے جنہوں نے بچہ بیمار تھا، ابو طلحہ گھر سے باہر گئے، واپس آئے، پوچھا اب بچہ کیسا ہے؟ کہا اب آرام سے. بچے کا انتقال ہو چکا تھا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، ایک ماں کے لیے بچے کی موت کے بعد کیا رد عمل ہمارے سماج اور معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے، اور صحابیہ کا کردار کیا تھا. شوہر سے کہا اب آرام سے ہے، کھانا کھلایا، شوہر کی ضروریات پوری کی، اس کے بعد سمجھا کر کہا کہ کوئی امانت کسی کی ہو اور وہ واپس طلب کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. اللہ نے ایک امانت دی تھی، لے لی. ابو طلحہ کو یہ برا لگا کہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا گھر میں اتنی دیر سے اور بچہ مر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ام سلیم کی تعریف کی اور کہا کہ رات میں جو تم دونوں نے آپس میں ملاقات کی ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح اولاد دے گا. یہ اور اس قسم کے واقعات اس صحابیہ کے دیکھیے کہ ایک کافر آدمی رشتہ بھیج رہا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ایسے آدمی کا رشتہ ہے کہ رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن کافر ہے اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور آج کے ہمارے حالات کو دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایک سنگین مسئلہ کئی خبروں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ بعض مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، کچھ مسلمان لڑکیاں اور بعض لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان شبہات کے فتنوں کا شکار ہو کر ایسے مواقف، عقیدے اور منہج کو اختیار کر رہے ہیں جس کو اگر اصولی طور پر دیکھیں تو وہ اسلام سے خروج ہے، ارتداد ہے. کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر، کوئی حدیثوں کا انکار کر کے، کوئی کسی اور نئی جماعت اور نئی شخصیت جو مشہور ہے اس سے متاثر ہو کر. ایک طرف یہ دیکھیے میں نے ایک صحابیہ کا تھوڑا سا کردار بتایا. پہلا کہ ایک کافر سے کہا کہ نکاح نہیں کر سکتے، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو جو بات کہی مختصر میں اس نے ایسا اثر کیا کہ ان کو اسلام لانے کی ان کے لیے راہ ہموار ہو گئی، اللہ کی توفیق مل گئی. یعنی وہ داعیہ بن گئی، ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئی. آج ہمارے سماج میں ایسے کردار کا تصور ہے. ہمارے یہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فکر موجود ہے کہ ایک آدمی اگر کافر ہے تو ایک مومنہ کا رشتہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ جانتی تھی، ہمارا سماج ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانتا، خاص طور سے ہماری خواتین نہیں جانتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھیں گی، جن کا مسجد سے رشتہ اور تعلق نہیں رہے گا، ٹی وی سیریل، فلمیں، موبائل اور دنیا دارانہ سماج کے سارے معاملات ہوں گے تو ان کے سارے معاملات دنیا داری اور دنیا کے مطابق ہوں گے. دین، ہدایت، صحیح عقیدے کی قدر و قیمت ان کو کیا معلوم ہوگی جب ہم نے بتایا ہی نہیں، یہ ماحول بنایا ہی نہیں. ہم جب یہ میں نے ایک شخصیت کا کردار بتایا، صرف ایک عقیدے والا، اور پھر مہمان رسول کی ضیافت کس طریقے سے کی، قربانی دے کر، بچے کے معاملے میں کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، یہ اسی عقیدے اور ایمان کے نتائج ہیں جو عملی زندگی میں آتے ہیں.
ہمارا سماج اور معاشرہ اس آئینے اور معیار پر رکھ کر دیکھا جائے کہ کہاں ہے، کوئی میل نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک کی مثال دی، صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیاں ایسی ہی تھیں، دین کی قدر و قیمت وہ جس طرح جانتے اور پہچانتے تھے، ہم اس کا عشر اسیر کہہ رہا ہوں زیادہ ہے، یہ اس کا عشر اسیر بھی ہمارے نزدیک دین کی عقیدے کی قیمت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی نہیں ہے، زبان سے کہے نہ کہے ہمارا رویہ بتاتا ہے۔ ہم زبان سے حدیثیں پڑھتے سنتے سناتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے، لیکن ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہمارے نزدیک غیر ضروری ہے۔ سکھانے والا اور سیکھنے والا علم دین علم قرآن، ہمارا سوال ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو کھائے پیے گا کیا، کھلائے گا پلائے گا کیا، ہماری بچی کو اسے شادی کر دے تو کیا کھلائے گا، عام رویہ۔ غور کیجیے، ان کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے بچے امام شافعی کو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، واپس ہونے لگے، بڑا تحفہ تحائف دیا گیا، ابھی گھر نہیں پہنچے، اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، کسی نے جا کے ان کی والدہ سے بتایا کہ آپ کا بیٹا آیا اور بہت کچھ تحفے تحائف کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں۔ کہا جا کے کہہ دو میں نے علم دین سیکھنے بھیجا تھا، دنیا کمانے نہیں بھیجا تھا۔ یہ اس دور کی ایک ماں کا، صحابہ کی نہیں، بہت بات کی بات ہے، ایک ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے دنیا نہیں دین کا علم سکھوانا چاہتی تھی۔ امام شافعی نے ماں کا یہ پیغام سنا تو سارے تحفے تحائف گھر پہنچنے سے پہلے تقسیم کر دیے، غربا میں مستحقین نے، خالی ہاتھ گھر آئے۔ آج ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ ہم واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان اسلام قبول کیا تو اس کے بدلے میں ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ستایا گیا، ناقابل تصور مظالم ڈھائے گئے، گرم ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ کھینچا گیا، پتھروں کی سیل ان کے سینے پر رکھ دی گئی، آگ سے دھونی دی گئی، قتل کر دیا گیا، حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ بچ گئے لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا تھا، کیا کس بنیاد پر قتل کیا گیا؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ ان واقعات کو سبھی جانتے ہیں لیکن ان کا سبق کسی کو نہیں پتا۔ ہماری زندگیاں بتاتی ہے کہ حضرت سمیہ اور اس دور کے جتنے بھی مسلمانان تھے ان کا جو زندگی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں بس یوں ہی کہانی کے طور پر کرتے ہیں، کوئی سبق وبق نہیں لے رہے اس سے۔ ان کا یہ کردار اور قربانی بتا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اسے نہیں۔ گھر چھوٹ جائے چلے گا، رشتہ دار چھوٹ جائے چلے گا، جان چلی جائے چل جائے گا، لیکن دین اور ایمان جائے، عقیدہ توحید جائے، یہ نہیں چلے گا۔ ہمارا کردار کیا بتاتا ہے؟ کیا قیمت ہے ہمارے نزدیک ایمان کی، ضمیر کی، علم دین کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ چلا جائے، ہمارے نزدیک فکر ہے دنیا کی، دنیاوی مصلحتوں کی، فنا اور فنا کے چشم و ابرو کی، اللہ کی عظمت کی بجائے، اللہ کے ڈر کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے لوگوں کا ڈر، دین اور دین کے تقاضے 2 نمبر پر۔ تھوڑا سا دین کا کام کریں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے جنت سر پر اٹھا لی ہے، کارنامے بتاتے پھریں گے اور لوگوں سے منواتے پھریں گے میں نے یہ کیا، تھوڑی سی ناراضگی آ جائے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آزمائشوں میں ہم نہیں ٹکیں گے۔ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑی مصیبت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، دین جماعت دینی باتیں آئیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں، کون اس جھنجٹ میں پڑے ہیں؟ دین کا کام، شرک کا رد، بدعت کا رد، مخالفین کی مخالفت کرنا، یہ ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود دماغ میں یہ خناس ہے کہ ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ کوئی جماعت کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے، کوئی اپنا نام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی انا کا شکار ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں سیدھی بات، ہمارے بیچیوں گناگوں مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے کو ہم دیکھیں، ہمارے درمیان آج سماج میں خودکشی ہو رہی ہے، لڑکیوں کا معاملہ دین سے بغاوت کا ہے، نوجوان برگشتہ ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، ہماری نسل آگے کہاں جا رہی ہے، کس طرح اللہ کے عذاب کو، مختلف قسم کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اور مختلف قسم کے عذاب سے ہم روزانہ دو چار ہو رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں۔ کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں آپس کے جھگڑے اور اختلافات ہیں،
चैन सुकून इंसान को नहीं है। ये छोटे छोटे अजाब भी अल्लाह की रहमत है कि हमको जगा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा अजाब आकर हमको हमारा खात्मा नहीं कर रहा है। लिहाजा आंखें खोलनी चाहिए। मैंने बात शुरू की थी सहाबिया के तज़किरे से, सहाबा के जिक्र से, कि उनके नजदीक इस दीन की, इस इल्म की, इस हिदायत की कैसी कीमत थी। अभी गुज़िश्ता दिनों कई मरतबा मुझे फिर याद आ रहा है, तज़किरा मैंने बात खिताबात में किया हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। मौका नहीं है, एक लंबा वाक़या मुस्नद अहमद में, और बाद दूसरे उलमा ने इसको पूरा का पूरा जो नकल किया वो हज़रत सलमान फारसी हज़रत इब्न अब्बास से बयान करते हैं। तो कई सफ़हात में आतिश परस्त के घर में फारस में पैदा हुए, वहां रहे, अपने हालात बयान करते हैं, मैं तफसील नहीं जिक्र करते हुए। वहां से ईसाई काफिले के साथ भागते हैं, शाम जाते हैं। हाँ, फिर शाम के एक शहर से दूसरे शहर, एक पादरी से दूसरे पादरी की तरफ। उन्हें लगा कि जो हमारा दीन है मजूसियत, उससे बेहतर ये ईसाइयों का है जिनकी इबादत करते हुए उन्होंने देखा था चर्च में, कलीसा में। उनके बारे में पूछा कि इसकी असल कहाँ है, कहा शाम में। काफिले के साथ वहां पहुंचे, एक पादरी के पास क़याम किया, उससे ईसाइयत की, नसरानियत की तालीम हासिल की, इंजील का इल्म हासिल किया। फिर उसका इंतकाल होने लगा, कहा इसका इल्म और किसके पास है, फला फला शहर में फला फला पादरी हैं, आलिम है, उनके पास जाओ। ये वहां से निकल के उनके पास जाते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर उसमें भी उनकी कुछ वाकयात की, जहां क़याम किया वहां कुछ तफसीलात। आखिरी पादरी के पास जब गया, उनसे पूछा कि अब कोई है ऐसा जानकार, तो उन्होंने इंजील के हवाले से आने वाले नबी की कुछ निशानियां बताई कि वो सदका नहीं लेता, सदका नहीं खाएगा, हदिया कबूल करेगा, उसकी पीठ पर, छाने पर मोहर नबूवत होगी, ऐसे ऐसे होंगे। और वो ऐसी ऐसी सरजमीन पर, मदीना के अतराफ की जो जमीन का हिस्सा जो इंजील वगैरह में बताया गया, उसकी निशानियां बताई। वहां जाने के लिए हज़रत सलमान फारसी जब कोशिश करते रहे तो एक काफिले वालों ने अपने साथ लिया और मदीना के करीब के, मदीना के एक यहूदी से उन्हें बेच लिया, गुलाम बना दिया। इस चक्कर में उन्होंने कुछ बकरियां, कुछ चीजें कमाई थी, सारी के सारी खर्च कर दी। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, सालों में ये सफर तय हुआ। फारस से निकल के शाम, शाम के एक शहर से दूसरे शहर, फिर तीसरे चौथे, फिर वहां से मदीना, यहूदी के यहाँ गुलाम बना लिए गए। हाँ, फिर देखा कि जिसके गुलाम है उसके पास एक यहूदी, उसका भाई आकर कहता है कि एक शख्स आया है, उसके बारे में यथरिब वालों का ये ख्याल है कि वो नबी है। ये खजूर के दरख्त पर काम कर रहे थे, जैसे ही सुना कपकपाहट तारी हुई, ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा। फौरन नीचे उतरे और उससे सवाल करने लगे, तो इनके मालिक ने एक तमाचा मारा कि तुमको इससे क्या लेना देना, अपना काम करो। फिर हज़रत सलमान खामोशी से कुछ तोहफा लेते हैं, खाने पीने का सामान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तहबीयत बनाई, तफसील का जिक्र का मौका नहीं है, आपको वो दिया, कहा कि ये मैंने कुछ सदक़े के तौर पर रखा था और मैंने रख छोड़ा था, आप इसे कबूल करें। कहा, देकर मैं किनारे हो गया और देखने लगा कि आप क्या करते हैं। देखा कि आपने यके बाद दिगरे कई लोगों को बुलाया और वो तकसीम कर दिया, आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ये एक निशानी है। कुछ दिनों के बाद फिर लाया और कहा कि मैंने देखा कि आप सदका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हदिये के तौर पर है, आप इसे कबूल फरमाएं। खाने की चीज थी, आपने कबूल किया, खुद खाया, सहाबा को भी खिलाया। कहा ये दो निशानियां हैं, अब तीसरी रहेगी। फिर चंद दिनों के बाद गए आपके पीछे पीछे, आप एक जनाजे में बकी के मकाम पर तशरीफ ले गए थे, किसी सहाबी का इंतकाल हुआ। हज़रत सलमान ने दूर से देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाने लगे, आपने उन्हें देख लिया और समझ गए कि ये मेरी निशानी देखना चाहते हैं। आपने जानबूझकर अपने शाने की चादर को गिरा दिया, मोहर नबूवत नजर आने लगा, चमक रहा था। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने दूर से देखा, लपक कर गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिपट गए और मोहर नबूवत को चूमने लगे, आंखों से आंसू जारी हो, रोने लगे। अल्लाह के रसूल से मैंने पूछा क्या बात है, आगे आओ। फिर उन्होंने अपना पूरा किस्सा सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत सलमान कहते हैं इब्न अब्बास, जिस तरह मैं तुमसे बयान कर रहा हूं ऐसे ही मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। मेरा यह किस्सा वाक़या आपको बहुत पसंद आया और आपने सहाबाए कराम को बुलाया और आपने कहा कि इन सहाबाए कराम को भी ये वाक़या सुनो। यहां थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि सलमान फारसी एक काफिर घर में पैदा हुए,
किस तरीके से हक की तलाश की, सही दीन की जुस्तजू में लगे रहे, 1 दिन 2 दिन, महीने 2 महीने, साल 2 साल नहीं, और इस तरह निकले कि घर वापस नहीं लौटे, साल लग गया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने पहुंचाया, तौफीक दी, सच्चाई और हक को पहुंचाया। जब सच्ची तलब थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी से मिलाया, ईमान लाया। अब वो कहते हैं कि इसी जुस्तजू में मैं बद्र और उहुद से महरूम रहा, उसके बाद खंदक में शरीक रहा, ग़ज़वा खंदक में, और खंदक के बाद हर मशहद में मौजूद रहा। तो सलमान फारसी के इस वाक़े में कितनी इबरत की बातें हैं। अगर सिर्फ हम उस एक वाक़े पर गुफ्तगू करें तो वक्त कम पड़ेगा। सबसे मोटा, सबसे अहम सबक कि हक की जुस्तजू और तलाश में उन्होंने कितनी मेहनतें की। आज हम अपने घर बैठे हैं, माँ बाप से जो दीन रिवायत मिल गई उसी पर इत्तेफा किए हैं, सच्चाई की तलाश नहीं है, हक की जो है जुस्तजू नहीं है, तड़प नहीं है, और मिल गया तो उसकी कीमत नहीं है। अपने आप को जन्नत और जन्नत का जन्नती और जन्नत का ठेकेदार समझ रखा है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक जन्नत की बशारतें ज़बाने रिसालत से मिल जाने के बावजूद रोते थे, तड़पते थे, नेक अमाल के लिए लपकते थे, और हम मुतमईन बैठे हैं। क्यों पड़े दीन के चक्कर में, झंझट में? क्या जरूरत है? उलमा को, इल्म दीन को हम हकीर समझते हैं। यही सबसे कीमती दौलत है। इससे कीमती दौलत और नेमत दुनिया में कोई है ही नहीं जिसकी हम नाकदरी करते हैं। ये हज़रत सलमान फारसी, और मैं कुछ वाक़या चाहूँ, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात में एक और इबरत का सामान अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया, अभी मैंने शायद किसी तरह में जिक्र किया, कि एक तरफ देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब, सगे चचा अबू लहब, आपके घर में रह रहे हैं, करीब रह रहे हैं। अबू जहल आपके शहर में रह रहा है, आपकी शख्सियत को जान रहा है, देख रहा है, वही को सुन रहा है, लेकिन हिदायत से महरूम है, हिदायत से महरूम है। बहुत इबरत की बात है। खानदान, नस्ल, इलाका कोई माना नहीं रखता। नबी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, ज़बाने रिसालत से, तौफीक से महरूम है। कोई भी वजह, बाप दादा का दीन, अनानियत, सरदारी, हक को नहीं मानना है। सलमान फारसी, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी कहां के हैं, कहां से आए, कैसे कैसे आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर दीन हक को कबूल किया और आला इम्तियाज हासिल किया। यहां तक कि सलमान फारसी को ज़बान रिसालत से ये खुशखबरी और ये मकाम मिला कि सलमान व मिन्ना अहलिल बैत, कि हज़रत सलमान हम अहले बैत में से हैं। अबू तालिब सगे चचा होकर महरूम रहे, जहन्नमी कहलाए, अब मर गए तो आप दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते, नबी से कहा। और सलमान फारस से आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये हमारे अहले बैत से हैं। उनसे जब कोई पूछता, इनको फख्र था अबू तालिब को लोग मुझको आर दिलाएंगे कि मेरे बाप दादा के दीन से फिर गया, और वहां बाप दादा का सवाल होता है तो सलमान कहते हैं कि आपका खानदान क्या है, बाप दादा कौन थे, तो कहा सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। इस्लाम की कदर पहचानिए, दीन की रोज पढ़ते हैं नमाज में दुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या मतलब है इसका? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी की मुख्तसर सी तफसीर। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमें सिखा रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें बता, दुल्लना व अर्शिदना व वफ़िक़ना लिस्सिरातिल मुस्तकीम। ये जुमला अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी का है कि हमें सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई फरमा, इरशाद और तौफीक दे, हिदायत दे और उसकी तौफीक दे। और ये सिरात मुस्तकीम क्या है? अत-तरीक़ुल वहुवा तरीक़ुल वाज़िह अल-मूसिलु इलल्लाह व जन्नति, कि ये वो वाज़ेह रास्ता है जो अल्लाह और जन्नत तक पहुंचाने वाला है, अल्लाह और जन्नत तक पहुंचाने वाला है। इसके अलावा कोई रास्ता अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचाने वाला नहीं है। अल्लाह हमें इसकी हिदायत दे। आगे वो कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम में हिदायत का मुतालबा है कि ऐ अल्लाह तू हमें इहदिना इला सिरातिल मुस्तकीम व फी सिरातिल मुस्तकीम, यहां बगैर सीले के आया है, इला और फी नहीं है, लिहाजा दोनों माना इसमें आया कि सिराते मुस्तकीम की तरफ और सिराते मुस्तकीम में दोनों जगह हिदायत दी। फिर वजाहत करते हैं कि सिराते मुस्तकीम की तरफ का क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि मुझे ये तौफीक दे कि मैं दीन इस्लाम को लाजिम पकड़ूं, पाबंद रहूं, और उसके अलावा जितने भी अदियान और मज़ाहिब हैं
سب سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرو، چھوڑ دو۔ مسلمان ہونے کے بعد بہت سارے مذہب مسلمانوں کے نام پر اسلام کے پیرالل کھڑے ہوئے ہیں، رافضیت ہے، صوفیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر سچا اسلام جو اللہ نے نازل کیا، رسول نے پہنچایا، وہ دین پکڑو۔ یہ ایک مطلب ہے اہدنا صراط المستقیم۔ اور پھر صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کے اندر، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو دین کی تفصیلات ہیں، تب جملہ تفصیلات جو میں نماز، روزہ، حج، زکات اور دیگر چیزیں کر رہا ہوں مسلک اور موقف کے اعتبار سے، وہی طریقہ علمی عملی طور پر اور عبادت کے طور پر اختیار کروں جو صحیح ہے، جو تو نے نازل کیا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں، اس میں وہ راستہ بتا جو صحیح ہے، جو تیرے یہاں قابل قبول ہے۔ علامہ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے آگے کہا کہ یہ دعا بندے کے حق میں انتہائی نفع بخش اور انتہائی اہم دعا میں سے ایک ہے، سب سے اہم دعاؤں اور سب سے مفید دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے مشروع کیا ہے تاکہ بندہ اسے مانتا رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس چیز کی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں ہے۔ مضمون کی تمہید ہوئی، مطلب ایک حصہ، لیکن اس کا وہ حصہ جو ہمیں اور آپ کو سبق سکھاتا ہے۔ ہم سے مطلوب کیا ہے؟ میں نے شروع میں سورہ حامیم سجدہ کی مشہور آیتیں پڑھی ہیں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کافی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہاں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار، ہمارا رب اللہ ہے یہ زبان سے کہا، تو اب زبان سے جب اقرار کیا ہے تو اس کا اثر دل و دماغ میں، منہج و عقیدے میں ہونا چاہیے کہ اس کو مالک مانا ہے، تو جو مالک نے دین دیا ہے، احکامات دیے ہیں، ہم اسی کو قبول کریں گے۔ یہ کہا یعنی توحید کو اختیار کیا، پھر اس پر جم گئے، استقامت کی مختلف تشریحات کرتے ہیں آسان زبان میں، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں علماء کی تعریفات بیان کروں، کہ دین پر پوری طریقے سے جم جانا، اس کے اوامر و نواہی کو بلا چوں چرا اپنی طاقت کے مطابق قبول کرنا، یہ استقامت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ ہمارے یہاں ہم اور آپ آج کے مسلمان کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اس پر جمے نہیں ہیں۔ ایمان یہ قول کا اقرار یا دعوے سے بڑھ کر استقامت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ زبان سے کہا یا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ہمارے دعوے اس کے اوپر، ہم اس دعوے پر پورے اترتے ہیں، یہ ثم استقاموا طے کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو اس پر جمے ہیں کہ نہیں۔ اس کی استقامت کے امام ماوردی نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے پھر اس پر جم گئے، مستقیم ہو گئے، اس کی 5 توجیحات کی ہیں، وجوہ بیان کی ہیں تفسیر کے الگ الگ، یہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے، الگ الگ پہلو پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر کی ثم استقاموا علی ان اللہ ربهم وحدہ، اس بات پر وہ جم گئے، پھر اس کے بعد ہم ایمان لائے یہ کہنے کے بعد استقاموا، یعنی اس بات پر جم گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ یہ تفسیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر جو ہے امام مجاہد نے کی، امام مجاہد نے کی۔ حضرت عمر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ ہم ایمان لائے اور اس پر جم گئے، اس کا مطلب اس کی شریعت کے تمام احکامات کو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ قبول کر لیا، اور لومڑیوں کی طرح فریب دے کر کتراتے نہیں۔ لومڑی کترا کر فریب دے کر ادھر ادھر چلتی ہے، کہا اس طریقے سے نہیں کرتے کہ کہا میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد جب دینی احکامات آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے بہت قابل لوگ ہیں نا، آج کل بہت سارے، بہت قابلیت ہے، مولوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے مفتی سے ایسا سوال کرو تو ایسا جواب دے گا، حصے بکرے کا لین دین کا کوئی مسئلہ ہے تو سوال ایسا بنانا چاہیے، وہ پوچھنے کے لیے نہیں، مفتی کو اپنے حق میں گواہ بنانے کے لیے سوال بناتا ہے، اتنی جانکاری ہے۔
کہاں کس پابندی سے کیسے بچنا ہے، زکات دینے سے کیسے بچنا ہے، حرام کھا کے بھی اپنے آپ کو حرام خوری سے بچانا ہے، راستے بنانا ہے کہ حرام حلال بن جائے، حلال حرام بن جائے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں، پہلے قول کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو کہا، استقامت اصل یہی ہے کہ آدمی توحید پر جم جائے، اور جب توحید پر جمے گا تو اس کا دل اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، عظمت، کبریائی، اس کے حقوق کے ادائیگی کے جذبات سے لبریز ہوگا، اسی سے امید ہوگی، اسی پر توکل ہوگا، اسی سے سارے مسائل وابستہ ہوں گے، اسی سے لو لگائے گا. اور جب دل اس طرح سے استقامت پر گامزن ہو جائیں گے تو دل جو ہے جسم کی سلطنت کا کہ تخت پر براجمان ہے، جب دل بادشاہ کی حیثیت سے کوئی حکم کرے گا تو پورے اعضاء اور جوارے اس کی مملکت اور اس کے ماتحت ہے اس کی تابع داری کریں گے. دل درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اندر اچھا ہو جائے تو ظاہر میں بھی آدمی دیندار بن جائے گا. اللہ کی توحید پر جم جائے گا تو اعضاء و جوارے توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے. پھر ایسے دلوں کو، ایسے لوگوں کو کوئی خرید نہیں پائے گا، دنیا کا کوئی مقصد ارتداد کی طرف نہیں لے جا سکے گا. پھر دیکھیں گے کہ جیسے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے عیسائی بادشاہ نے پیشکش کی کہ آدھی سلطنت دیتا ہوں، اسلام چھوڑ دو. نہیں، ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہا قتل کر دیا جائے گا، کہا کوئی پرواہ نہیں، ایک بال نہیں، دنیا ایک جان نہیں، میری اگر کئی 100 جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا، لیکن تیری بات نہیں مانتا. نہ لالچ انہیں ہلا سکتی تھی، نہ دھمکی کو ڈگمگاتی تھی دین کے معاملے میں. گردن کٹ گئی چلے گا، گھر چھوٹ گیا جاری چلے گا. ہم چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کی بنیاد پر دین کے تقاضوں کو فراموش کرتے ہیں. ضمیر بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے، کیوں جھنجٹ میں پڑے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کے گھر میں لہسن، پیاز، ادرک، چاول، گیہوں یہ زیادہ اہم ہے اللہ کے دین سے. اس کے لیے آپ کے لیے پاس وقت ہے اور دین کے لیے وقت نہیں ہے. دینی تعلیم حاصل کرنا ہمارے نزدیک غیر اہم ہے. وہ ڈگری، وہ جو دنیا دلا ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے علم گمراہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. دوسری توجیہ یہ کی کہ استقاموا علی طاعتہ و اداء فرائضہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ثم استقاموا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے فرائض کی ادائیگی پر جم گئے. میں ایمان لایا، میں اللہ کو رب مان رہا ہوں، اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب زندگی کیسے بھی گزارے، حلال حرام، دین، عبادات، اللہ کے حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، چھوڑ دے. نہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے فرائض کی ادائیگی پر جم گئے. اب اللہ نے جو جو حکم دیا اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، دین کا حق کیا ہے، جماعت کا حق کیا ہے، گھروں میں رشتوں میں کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، ہر حق کو ادائیگی. یہ ہے استقامت. یہ تفسیر کی ابن عباس نے، حسن اور قتادہ نے. تیسری کی علی اخلاص الدین والعمل الی الموت، کہ استقامت کا مطلب جم گئے کس چیز پر، عمل کے اخلاص، خالص بنانے اور موت تک عمل کرنے پر. موت تک عمل کرنا، دین اور دین کے تقاضے. میں نے کہا جیسے نماز کے بارے میں گزشتہ ہفتے ایک جملہ کہا تھا کہ ہوش سنبھالنے سے ہوش ختم ہونے تک یہ دین کی ایسی چیز ہے جو ہر انسان پر، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے. حالت خوف ہو، جنگ کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، امن کی حالت میں بھی فرض ہے. کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے. طہارت کا انتظام نہیں ہے تو تیمم کر لو. ہر جگہ بدل ہے، اگر ہوش و حواس سلامت ہے تو فرض ہے، اس سے ریٹائر نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. مرنے تک اس سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے. تو ایک استقامت یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اب اس ایمان کے تقاضے پر، اس کے تقاضوں کی تکمیل پر قیامت موت تک، اپنے مرنے تک، ہوش و حواس سے سلامت رہنے تک برقرار ہے. اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے. جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا، بعد میں کوئی فکر نہیں. رمضان المبارک میں جو ہے ہم تقوی اور پرہیزگاری کے طریقوں کو بعد اختیار کر لیے، اس کے بعد جو ہے ہم آزاد ہو گئے شیطان کی طرح. یہ استقامت نہیں، یہ انابت نہیں ہے.
पूरी जिंदगी जब तक होश हवास इंसान से बशरी गलतियां बशरी तकाजे की वजह से गलतियां होंगी। अगर इस्तिकामत और ईमान है तो बंदा उससे तौबा करेगा, इस्लाह करेगा, फौरन दुरुस्त करेगा। हमारे यहाँ ये मिजाज पाया जाता है। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे कोई समझा ले, उसकी कोई इस्लाह कर ले। एक आदमी हराम खा रहा है, हराम लेन देन कर रहा है, उससे तौबा। ऐसे वाक़यात शाज़ व नादिर सुनने में आएंगे हमारे समाज और मौसम। एक आदमी दीन के तकाज़ों की मुखालफत कर रहा है, उसे कोई समझाए, वो मान जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। एक आदमी किसी का हक मार रहा है, हिस्सा बकरा जो है सही तरीके से तकसीम होने नहीं दे रहा है, उसे कुरान और हदीस का हवाला देकर मनवा लिया जाए। ये इस्तिकामत हमारे, हमने कहा जरूर है कि हम रब पर ईमान लाए, लेकिन इस्तिकामत नहीं है, दीन के तकाज़ों पर जमे हुए नहीं है। छोटे छोटे मामलात में हमें ये चीज नजर आएगी कि दीन ये कह रहा है और हमारा नुक्ता नजर उसके खिलाफ है, और हम तावील कर रहे हैं कि ठीक है दीन ये है लेकिन उसका मामला ऐसा है, ये हिकमत है, हमने उसकी मुखालफत फलां वजह से की है। गोया हम दीन की मुखालफत करते हैं तो उसमें भी हमारी हिकमत। ये अबुल आलिया और सुद्दी की तफसीर है। चौथी तफसीर, सुमस्तकामु फी अफ़आलिहिम कमस्तकामु फी अक़वालिहिम। फिर वो इस तरह से जम गए, अपने अफ़आल में भी जम जाते हैं जैसे अपने अक़वाल में जमे। जैसे कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, तो जिस तरह अपने इस कौल में जमे हुए हैं ऐसे ही अपने अफ़आल में भी जम जाते हैं, दीन के तकाज़ों को पूरा करते हैं। आखिरी वजह जो बयान की, सुमस्तकामु सिर्रन कमस्तकामु जहरन। फिर वो अंदर से भी उसी तरीके से दीन पर कायम रहते हैं जैसे जहरी और ज़ाहिरी तौर पर भी, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को दीन वाला कह रहे हैं, अंदर से भी उस पर जमे होते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न रजब हम्बली ने इस आयत की तफसीर में बड़ी प्यारी बातें कही हैं। इब्न क़य्यिम की दो इक़्तिबासात में से दूसरा और आखिरी है, सिर्फ उसका मैं 2 जुमले में खुलासा बयान करूं। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर एक आदमी ईमान लाने के बाद ईमान के तकाज़ों पर, शरीयत की तकमील करने पर जमा है, नेकियां करता है और बुराइयों से अपने आप को बचाता है। एक छठी शक्ल बाद मुफस्सिरीन ने यह बयान की कि अपनी ताकत के मुताबिक नेकियों की तरफ बढ़े और बुराइयों से अपने आप को बचाए। ये भी इस्तिकामत है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नम पर जो पुल लगेगा, पुल सिरात, उसकी जो तफसील है कि उससे गुजरेगा जब एक ईमान वाला आदमी, काफिर तो गिर ही जाएगा। जहन्नम के अंदर कलाबीब होंगी, अरबी में कलालीब कहा गया है, उर्दू में हम उसको कहेंगे आंकड़ियां, बड़ी बड़ी आंकड़ियां। तो जैसे मकनातीस, जिसको हम चुम्बक कहते हैं, मकनातीस लोहे को खींचता है, ऐसे जहन्नम के जो कलालीब या आंकड़ियां होंगी वो गुनहगारों को खींचेगी, गुनाह के लिए वो मकनातीस का काम करेगा। तो जिसके जितने गुनाह होंगे उतनी शिद्दत से ये कलालीब या आंकड़े उसको खींचेंगे। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जैसे जहन्नम के ऊपर, जहन्नम में ये कलालीब आंकड़ियां हैं जो गुनहगार को खींचेंगी, ऐसे ही दुनिया में ईमान लाने के बाद जो ईमान के रास्ते पर चलने के लिए रुकावटें आती हैं, ये कलालीब हैं, ये आंकड़ियां हैं। आप अगर इन रुकावटों से अपने आप को बचाते हैं, हराम अकीदे से, गलत अकीदे से, बिदआत से, खुराफात से, हराम खाने से, हराम कहने से, दीन के तकाज़ों में आने वाली रुकावटों से अपने आप को बचाकर दीन पर कायम रखते हैं, तो जैसे अपने आप को यहां बचाएंगे वैसे ही जहन्नम की आंकड़ियों की मकनातीसियत से आप अपने आप को बचाएंगे। जो यहां गुनाहों में पड़ेगा, नेक कामों के चलने के सिलसिले में बहाने हीले इख्तियार करके इनके चक्कर में पड़ेगा, वो वहां भी आंकड़ियों से खींचा जाएगा और जहन्नम नसीब हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन ईमान को इख्तियार करने और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन। बारकाल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा